کچھ دن کی زندگی، مختصر سی زندگی جب یہ پوری ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائیں گے تو وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بہت بہتر ہوگا۔ دنیا کل من علیہا فان، ہر چیز یہاں کی فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، باقی ہر ایک چیز چھوٹی ہے بڑی ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، زمین کے ذرات ہیں، باغات ہیں، پہاڑ ہیں، یہ سمندر ہیں، یہ ساری خوبصورتی جو آپ کو زمین پہ بچھی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایک دن آئے گا کہ سب فنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کر دیں گے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے جھٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں پھٹ جائیں گی، قبروں میں سے مردے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، زمین میں بھونچال آ جائے گا، زمین ہلتی رہے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں، جتنے بھی بوجھ ہیں، جتنا زمین میں مردے ہیں، سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، سب کو زمین باہر نکال دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان بدحواس ہو کر زمین کو دیکھتا کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا ایسی زمین کا، کبھی اس پر ہم رہتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، ہمارے یہاں مکانات تھے، آج کیا ہو گیا کہ جم نہیں رہی ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی ساری خبروں کو بیان کر دے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین آسمان کی ساری چیزیں بہت جلد فنا ہونے والی ہیں، اور انسان جس طرح سے آ رہے ہیں اسی طریقے سے آتے رہیں گے جب تک قیامت نہیں آئے گی، اور پھر جاتے بھی رہیں گے جس طرح سے جا رہے ہیں۔ کوئی انسان کتنی بڑی دوا کھا لے، کیسے ہی بڑے حکیم اور ڈاکٹر سے وہ ملاقات کر لے، لیکن جب اس کا مقررہ وقت آئے گا، جب اس کی موت آئے گی تو اس کی خوراک، اس کی پہلوانی، اس کی جتنی بھی کھایا پیا ہے وہ سارا رکھا رہ جائے گا، اور موت کا فرشتہ اس کی جان نکال کے لے جائے گا۔ آپ رات دن دیکھ رہے ہوں گے، بڑے اچھے کھاتے پیتے چلتے پھرتے نوجوان لڑکے، ایک اٹیک آتا ہے تھوڑا سا اور ساری دھڑکنیں ختم ہو جاتی ہے، وہیں کو وہیں جسم نیچے پڑا رہ جاتا ہے، اور فرشتے اس کی جان نکال کے لے جاتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی دے رکھی ہے، فرشتوں کو جو کام ملا ہے اس کو وہ کرتے ہیں۔ کسی فرشتے کو بارش کا کام دیا ہے تو وہ بارش برساتا ہے، کسی فرشتے کو روزی کا کام دیا ہے وہ روزی پہنچاتا ہے، انسانوں کو اسے روزی پہنچانی ہے۔ کوئی سور پھونکے گا تو وہ اپنی ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی سب کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، حفاظت کرنے والے بھی اور لکھنے والے بھی، کرامن کاتبین، جو کہ کرامن کاتبین جو ہماری ہر ایک چیز کو ہمارے پاس ہمارے ساتھ رہ کے سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، جو بھی کچھ تم کرتے ہو وہ سب لکھ رہے ہیں۔ جتنے بھی نیک ہیں، اچھے ہیں، نمازی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے، حافظ اور قاری ہیں، عالم اور مفتی ہیں، امام اور مؤذن ہیں، وہ سب کے سب کہاں ہوں گے؟ ان الابرار لفی نعیم، وہ جنت میں جائیں گے، نعمتوں میں جائیں گے، عیش و آرام میں رہیں گے، ہمیشہ ایسی جگہ میں رہیں گے جہاں نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی بخار ہے، نہ کوئی درد ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ بڑھاپا ہے، وہاں پر کوئی غم، ٹینشن، پریشانی، کوئی بیماری اندرونی باہر کی کوئی بھی نہیں ہوگی۔ ایسی جگہ میں کون جائیں گے؟ جو کہ ان الابرار، جو ابرار لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور فجار لوگ جو فاجر ہیں، فاسق ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کہاں جائیں گے؟ لفی جحیم، دوزخ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لفی جحیم یصلونها یوم الدین، اس دن ان کو وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ یصلونها یوم الدین یعنی قیامت کے دن، یصلونها یوم الدین، اس دن ان کو وہاں تک پہنچا دیا جائے گا، اور کوئی وہاں سے غائب نہیں ہو پائے گا۔ اس
اسی آیت میں آگے فرمایا کہ کوئی یہ سوچے کہ یار اتنے سارے لوگ ہوں گے, ہم وہاں سے غائب ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ سے ہم چھپ جائیں گے, اگر ہمارا نمبر جہنم میں آ گیا تو کہیں چھپ جائیں گے, اور جنت میں آ گئے تو چلو سیدھا اپنے راستہ پکڑ لیں گے. ایسا کوئی سوچنا لگ جائے جیسے کہ دنیا میں سوچتے ہیں کہ یار چلو ہمارا جو ہے وہاں پر کام آ گیا تو وہاں اچھا نہیں لگ رہا تو دوسری جگہ پکڑ لیتے ہیں, وہاں اچھا نہیں لگ رہا دوسری جگہ پکڑ لیتے ہیں. دنیا میں سو جو جگہ ہوتی ہیں, بھائی نے بھگا دیا تو دوسرے بھائی کے پاس چلے گئے, باپ نے بھگا دیا تو ماں کے پاس چلے گئے, ماں نے بھی بھگا دیا تاؤ کے پاس چلے گئے, تاؤ نے بھگا دیا دادا کے گھر چلے گئے, اس رشتہ دار نے بھگا دیا اس رشتہ دار چلے گئے. لیکن وہاں صرف دو ہی جگہ ہیں, یا تو جہنم ہے اور یا جنت ہے. اگر جنت نے بھگا دیا تو پھر سیدھا راستہ جہنم کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اگر ایمان نہیں ہے تو ساری دنیا کی بات ساتھ ختم ہو جائے گی, ساری دنیا کی نعمتیں فنا ہو جائیں گی. ایمان ہی ہے جو ہمیں کامیابی تک لے جائے گا. اور جب ایمان مل گیا تو ایمان کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں اپنے اندر لانے ضروری ہیں. ایمان اپنے اندر جب آ گیا تو اس کو قائم رکھنے کے لیے بہت ساری چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے نماز. نماز کو پڑھنا ضروری, نماز کا مکلف ہے ابھی, اور اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز کا مکلف انسان کو نہیں بنایا کہ جس کو وہ کر نہ سکے. کہتے ہیں بھائی ہم سے ہوتا نہیں, سردی میں وضو نہیں ہوتی, سردی میں بستر سے اٹھا نہیں جاتا, ہم سے مسجد تک چلا نہیں جاتا. بہت سارے لوگوں کے الگ الگ عذر ہوتے ہیں, اور اللہ فرما رہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہم نے کسی بھی انسان کو اس کی جان سے زیادہ کوئی عمل دیا ہی نہیں جو اس سے ہو نہ سکے. ایسا کوئی عمل ہم نے انسان کو دیا ہی نہیں, سارے عمل ایسے دیے جو اس سے ہو سکے. نماز فرض ہے تو فرض ہے, پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے. کھڑا نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو, لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تم اشارے سے پڑھ لو, کروٹ سے پڑھ لو, جس جگہ میں ہو جہاں پر ہو جیسی حالت میں ہو اسی حالت میں پڑھ لو, لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے. یہ ہے لا یکلف اللہ کا مطلب, کہ ہم نے کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا. اور پھر بھی اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو پھر وہ 45 نمازیں جو فری میں ملتی ہیں ان کا بھی ثواب ضائع کر رہا ہے. کیونکہ 5 وقت کی نمازیں ہیں, انسان جو پڑھتا ہے لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنے پر ان کا ثواب تو ملتا ہی ہے, ان کا اجر تو اللہ عطا فرماتے ہی ہیں, لیکن ساتھ میں 45 نمازیں اور اس کو فری میں دی جاتی ہیں روزانہ. ہر انسان, ہر نمازی کو 50 نماز پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 50 نمازیں دی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 50 نمازیں ہی دی تھی. سب سے اہم چیز, میں ایک چیز جو ہے یہاں پر جوڑ رہا ہوں جو موضوع سے الگ ہے. دیکھو, حسد ایک بڑی بیماری ہے, بغض بڑی بیماری ہے, غیبت ایک بڑی بیماری ہے, کینہ ایک بڑی بیماری ہے, تکبر ایک بڑی بیماری ہے. یہ ایک روحانی بیماری ہے. ایک ہوتا باہری جن کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں, بھائی وہ دوا لیں گے وہ صحیح کر دے گا, لیکن یہ اندرونی بیماری ایسی ہے جو کسی کو دکھتی بھی نہیں ہے. حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, تکبر ہے, یہ غیبت کی برائی ہے. اگر یہ ہمارے اندر رہیں گی, فرمایا میں اس کے موضوع پر بھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بات کروں گا کہ حسد کتنی بڑی بیماری ہے. اگر انسان کے اندر حسد آ گیا تو پھر وہ کسی کی بھی بات نہیں سنے گا. تکبر آ گیا پھر کسی کی بھی بات نہیں سنے گا. وہ اگر اس سے کوئی سمجھانے کی بات کرے گا تو اس کی بھی وہ بات نہیں سنے گا. اور حسد تو ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کے بارے میں ایک لمبی تفصیل ہے, وہ انشاءاللہ میں کروں گا. ابھی میں فی الحال جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ نماز ایک اہم عمل ہے, اور نماز کے بعد میں جو دوسرا حکم دیا ہے وہ ہے ماں باپ کی فرمانبرداری. ماں باپ کی فرمانبرداری, ایک ہوتا ہے حقوق العباد, ایک ہوتا ہے حقوق اللہ. نماز تو ہے حقوق اللہ, اللہ کا حق. اللہ نے کہا ہے ہو سکتا ہے میں اپنا حق معاف کر دوں. کوئی آدمی اللہ کے حق میں کوتاہی کرے اللہ معاف کر سکتے ہیں توبہ کرنے سے, لیکن کوئی آدمی اگر حقوق العباد بندوں کے حق میں اگر کوتاہی کرے تو اللہ معاف نہیں کریں گے. چاہے وہ نماز پڑھ لے, چاہے وہ روزہ رکھ لے, چاہے وہ حج کر لے, چاہے وہ زکات دے دے, ان سارے اعمال سے حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتا, حقوق اللہ معاف ہو سکتا ہے. جی, اس سے کہتے ہیں نا وضو کرو تو یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھ لو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. شب برات آ رہی ہے اب کچھ دن بعد میں, شب برات میں جو ہے رات کو جاگ لو اتنے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے.
گے، دن میں روزہ رکھ لو اتنا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ سارے گناہ جو معاف ہوتے ہیں وہ حقوق اللہ ہیں، جو اللہ کے حق ہیں. لیکن جو بندوں کے حق ہیں، کسی غیبت کی، کسی کی چغلخوری کی، کسی کو پیٹا، کسی کو مارا، کسی کی بے عزتی کی، اندر حسد رکھا، کینہ رکھا، یہ بھائی اچھا کیوں کھا رہا ہے، یہ اچھا کیوں پہن رہا ہے، یہ اچھا کیوں رہ رہا ہے، یہ ساری سوچ، اس کو اللہ تعالیٰ عبادت سے بھی معاف نہیں کرتے. اس کو تو جب ہی معاف کریں گے جب جس کے بارے میں ہم نے سوچا ہے اس سے معافی مانگیں. کیا ہم معافی مانگ لیں گے؟ کیا ہمارا ضمیر ایسا ہے کہ ہم معافی مانگ لیں گے؟ ہم نہیں مانگ سکتے تو ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھیں، اچھا گمان رکھیں. سب سے ضروری جو میں کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کی فرمانبرداری. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے پوچھا کہ یہ بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز کو پڑھنا، ٹائم پر نماز کو پڑھنا، اول وقت پر نماز کو پڑھنا. پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا. پھر فرمایا اس سے پوچھے اس سے آگے پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جو زیادہ پسند ہے آپ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حج جب حاجی حج کرنے جاتا ہے اتنے سارے پیسے خرچ کرے گا، اتنے سارا راستہ طے کرے گا، گھر کو چھوڑے گا، بار کو چھوڑے گا، سارا کچھ چھوڑ کے ملک اور بدر باہر کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکل کے پھر وہ حج کرتا ہے. پھر بھی پتہ نہیں حج قبول ہوئی نہ ہوئی، پھر بھی پتہ نہیں اللہ کے ہاں اس کا ثواب ملا ہے کہ نہیں ملا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حج قبول ہی نہ کی ہو. لیکن ایک طریقہ ایسا ہے جس کو آدمی گھر بیٹھے روزانہ حج کا ثواب لے سکتا ہے. اور حج بھی کون سا؟ حج کامل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کو اچھی پیاری نظر سے دیکھنا ایک مکمل حج کا ثواب ہے. اب صحابہ نے پوچھا کہ بہت آسان عمل ہے، روزانہ اگر دیکھیں تو روزانہ حج کا ثواب. آپ نے فرمایا 100 مرتبہ دیکھو گے نا دن میں تو 100 حج کا ثواب دیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ خزانہ کوئی کمی ہے؟ اللہ خزانہ کوئی لینے والا ہو وہ تو دیتے چلے جائیں گے. 100 مرتبہ ماں باپ کو پیاری نظر سے دیکھو تو 100 حج کا ثواب مل جائے گا. اور جو آدمی ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کی نافرمانی میں لگا رہتا ہے اور ان کو آنکھ دکھانے میں لگا رہتا ہے، وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کہہ رہے میری عبادت کرو، اس کے بعد کیا کرو؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ، اگر دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، انتقل کبر میں نہیں بڑھاپا، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، یا دونوں ہی بوڑھے ہو جائیں، ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں ماں بھی اور باپ بھی بوڑھا ہو جائیں. او كلاهما، اف بھی نہ کرنا، نہ ماں کے سامنے نہ باپ کے سامنے، اف بھی نہ کرنا. ولا تنهرهما، جھاڑنا مت، ڈانٹنا مت، ادب سے پیش آنا، ان کی کسی طریقے سے دل آزاری مت کرنا، ان کے دل کو سبانا مت، ان کے دل کو دکھانا مت، ماں باپ کی دعا لینا، یہ ہے قرآن کا حکم. اور میرے بھائی حدیث میں جگہ جگہ فرمایا کہ جو آدمی ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو عبادتوں سے بھی معاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ عظیم راتوں میں بھی اس گناہوں کو معاف نہیں فرماتے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی ایک الگ دور بستی میں گئے. اس بستی میں جب گئے تو وہاں دیکھا کہ بغل میں قبرستان ہے. قبرستان میں وہ گئے تو ایک قبر پھٹی اچانک. اس میں سے ایک مردہ نکلا جس کا سر اور منہ گدھے جیسا اور باقی جسم انسان جیسا. اس نے 2-3 مرتبہ گدھے کی سی آواز نکالی اور یہ بزرگ ان کو دیکھتے رہے. اس کے بعد وہ قبر میں گھس گئے اور قبر ایسے ہی جڑ گئی جیسے پہلے جڑی ہوئی تھی. وہیں پر ایک عورت اون کاٹ رہی تھی تو اس نے ان بزرگ کو دیکھا تو کہنے لگی کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بغل میں یہ بوڑھی عورت ہے یہ کون ہے؟ کہ کون ہے؟ کہ یہ انہی کی ماں ہے جو یہ ابھی قبر میں سے نکلے تھے. تو وہ وہاں گئے ان کی ماں کے پاس. انہیں تو وہ دیکھ کے بڑا عجیب لگا, ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. قبر پھٹی, پھر اس کے اندر سے کوئی نکلا, پھر اس آواز, اس
کے تو رونگٹے کھڑے ہوئے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے. وہ وہاں گئے کہ اماں ایسا کیا عمل تھا آپ کے بیٹے کا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سزا مل رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا شراب پیتا تھا، شراب پی کے جب شام کو گھر آتا تھا میں اس سے روزانہ کہتی تھی کہ بیٹا یہ اللہ کی نافرمانی چھوڑو، یہ شراب یہ برائی ہے، اس کو چھوڑو. تو وہ مجھ سے روزانہ کہتا تھا کہ گدھے کی طرح آواز مت نکالا کرو. تم روزانہ گدھے کی طرح مت چلائے، جیسے ماں باپ سے کہتے ہیں. اکثر نوجوان لڑکے دھیان رکھنے کی بات ہے ماں سے بہت بے حرمتی سے پیش آتے ہیں. اب وہ اس واقعے کو دیکھیں کہ وہ ماں کہہ رہی ہے کہ روزانہ کہتا تھا یہ کہ گدھے کی طرح مت چلایا کرو. اس کے بعد ایک دن عصر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. ہم اس کو دفنا کے آئے، اسی دن سے روزانہ عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی ہے اور روزانہ یہ ایسی آواز 3 مرتبہ نکالتا ہے، اس کے بعد پھر قبر میں گھس جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی ماں باپ کی نافرمانی سے ہمیں توبہ کرنی ہے اور اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا ہے. ایک لاسٹ حدیث سنا دیتا ہوں. ہر آدمی چاہتا ہے میری عمر بڑھے، ہر آدمی چاہتا ہے میری عمر. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دین کی طرف لمبی ہو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں. آنکھوں کی خیانت کو خدا دیکھ رہا ہے،